کھانا کھاتے وقت اگر کھانے سے لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ دسترخوان پہ سفرے پہ گر گیا، آپ اٹھائیے، اگر اس پہ کوئی چیز لگی ہے صاف کر لیں اور اسے کھا لیں۔ افریقہ میں قحط، آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہوگی، قحط سالی کا کیا حال ہے، انسان کانٹے ہو گئے ہیں سوکھ سوکھ کے۔ وہاں رزق کی ایسی بہتات تھی، مالی کا بادشاہ جب حج کے لیے آیا تھا تو اپنے ملک سے چلتے ہوئے وہ راستوں کے فقراء پر سونا بانٹتے ہوئے آیا تھا، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، سونے کی ڈلیاں، سونے کے ٹکڑے دیتا ہوا آیا تھا۔ امارت کا یہ حال تھا۔ عراق کا کیا حال ہے، شام کا کیا حال ہے، وہ لوگ کھانے کو ترستے ہیں۔ کئی بار علماء سے فتویٰ لے چکے ہیں کہ کیا ہمارے لیے حرام جانور بھی حلال ہو گئے ہیں اپنا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے۔ اس رزق کی قدر کیجیے۔ ہمارے ہاں بہت بری عادت کئی کھانے کی مجلسوں میں دیکھنے کو ملی، کھانا کھایا، پلیٹ میں کچھ کھانا بچ گیا، اسی کو پلیٹ کو مارا سفرے کے اوپر، گول کیا اور باہر پھینک دیا۔ کیا آپ کا اللہ قیامت کے دن ان نعمتوں کا آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، ابو بکر و عمر بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے رضی اللہ عنہما۔ ایک صحابی کو پتہ لگا، انہوں نے ایک بکری ذبح کی، کھانا پکایا، کھجوریں توڑ کے لائے، کھجوریں کھلائی۔ جس بھوک کی شدت نے آپ کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا، آپ کے 2 وزیروں کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور اتنی تکلیف کے بعد کھانا نصیب ہوا، وہ کھانا کھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر و عمر، یہ جو ہم نے نعمت کھائی ہے، قیامت کے دن اللہ اس نعمت کا سوال کرے گا۔ اور ہمارے ہاں تو چاول منگوائے، جتنے کھائے گئے، باقی کو وہیں سفرے پہ الٹا، سفرہ اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ کھانا اپنے آگے سے کھائیے، اس ترتیب سے کھائیں کہ بعد میں کسی کو کھانا پڑے تو اس کو برا نہ لگے، ادھر بھی ہاتھ ادھر بھی ہاتھ، ابتدا اپنے پاس سے کھائیں، اور جو بچ جائے اس کو محفوظ کر لیں، اگلے ٹائم پہ گرم کر کے کھا لیں۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے، کھانا کھا رہے، سفرہ لگا ہوا، اور جیسے آپ کو پتہ ہے سعودیوں کے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ پورا بکرا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو شیخ کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے چاول لگ کے ان کے سفرے پہ گر رہے، تو کھانا کھا لیا، تو اس کے بعد شیخ نے وہ چاول چننے شروع کر دیے سفرے سے، دسترخوان سے، اور وہ سارے اٹھا کے کھا لیے۔ وہ گھر والا بڑا حیران ہو کر کہتا ہے، شیخ آپ کے سامنے کتنا کھانا پڑا ہے اور آپ اپنے سفرے سے اٹھا کر چاول کھا رہے ہیں۔ کہا میں سفرے سے اٹھا کر اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے لگ کر اس ٹرے میں سے جو کھانا زمین پہ یا سفرے پہ گرا ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دے اللہ کو میں ہوں گا، اور وہ جو تھال میں اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے اس کا جواب دے اللہ کو تو ہوگا۔ تو نے اتنا اضافی کیوں پکایا؟ اس کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، تجھ سے ہوگا۔ لیکن جو میرے ہاتھوں سے زمین پہ گرا ہے، مجھے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھانے کا کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جائے اسے اٹھا کر کھا لو، تمہیں نہیں پتا اللہ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جب پاکستان کی زیارت کے لیے، وزٹ کے لیے گئے، اور جامعہ سلفیہ کے کچھ بزرگوں نے ان کی دعوت کی، تو ایک دعوت کا منظر ایک عالم بیان کرنے لگے کہ ملک فیصل رحمہ اللہ نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد پلیٹ اٹھا کر انگلی سے اس پلیٹ کو صاف کرنے لگ گئے۔ تو اس نے کہا، ملک سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ پلیٹ کو انگلی سے صاف کر رہے ہو اور انگلیاں چاٹ رہے ہو، آپ بادشاہ ہو اتنے بڑے ملک کے، اتنی آپ کی عزت ہے، تو یہ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے؟ کہا میں یہ سوچوں کہ یہ کیا سوچیں گے، یا میں یہ سوچوں کہ میرے نبی نے کھانے کے کیا آداب سکھائے ہیں۔ مجھے ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو مرضی مجھے کہیں،
مجھے یہ پتا ہے کہ حدیث میں حکم یہی ہے کھانے کے بعد برتن کو صاف کیا جائے، انگلیوں کو چاٹ لیا جائے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انگلیاں اپنی بیوی کو چٹا دی جائے۔ اور جب انسان بیوی کو انگلیاں چٹائے اور اس کی خود چاٹے، محبت بڑھے گی یا نہیں؟ لتر پولے کے چانس کم ہوں گے نا آپ اس میں لڑائی جھگڑے کے؟ ہاں، لیکن اگر بیگم ناراض ہے تو پھر اس سے انگلیاں نہ چٹوائیں، ورنہ کسی چاکی نہ مار لڑے۔ یہ آداب ہیں جو ہمیں شریعت نے سکھائے ہیں۔ ہمارے ہاں کفار کو دیکھ دیکھ کر فیشن کیا بن گیا، پیپسی بھی پیئیں گے نا اتنی سی چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ یار کتنے نہ کوئی بڑائی لد ہے، کوئی شاید چھڈی کوئی نہیں، کھائی جاندہ پلیٹ صاف کیتی جاندہ لد ہے جانا بھوکا ہے کھانا نہیں لگتا۔ نہیں میرے بھائی، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ برتن آپ کے لیے دعا دیتا ہے۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اکثر گھروں میں شکایات، جنات، جادو، یہ تکلیف عام ہو چکی ہے، الا من رحم ربی۔ کسی سے انتقام لینا ہو تو سوکھا طریقہ جادو کراؤ تو بس اللہ غیر صلی اللہ پہ لگا رہے گا۔ جنات جب دخول کرتے ہیں انسان میں، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ کھانے کا چھوڑنا ہے۔ کھانے کا چھوڑنا ہے۔ آپ کا ہاتھ لگا ہوا اس کھانے میں اور آپ نے چھوڑ دیا، اب جن اسی کھانے کو استعمال کرتے ہیں، آپ کا اثر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اثر پہ جادو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو ہوا تو آپ کے منہ مبارک، بال مبارک منگوائے گئے تھے، اس یہودی نے وہی حاصل کیے تھے اور انہی پر جادو کیا تھا۔ تو برتنوں کو صاف کریں، انگلیوں کو چاٹیں، اپنے دسترخوان سے کھانا کو ذرات زمین پہ گر رہے ہیں ان کو اٹھا لیجئے۔ آپ اس طرح قدر کریں گے تو یہ مہمان آپ کے ساتھ سدا انشاءاللہ رہے گا، کبھی فقر اور بھوک آپ کو نہیں ملے گی۔ ہمیشہ کھانے والی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے ڈھانپنے کا، کھانا ہے تو کھلا پڑا ہے، دیگچی ہے تو کھلی پڑی ہے، پانی ہے تو کھلا پڑا ہے۔ تو شیطان کو شکار کرنے کے موقع تو ہم نے خود فراہم کیے۔ ایک شیخ مجھے واقعہ سنانے لگے کہ میں نے ایک مریض پہ دم کیا تو بچہ، جن کا بچہ تھا اس کے اندر، اور وہ رونے لگ گیا کہ قرآن نہ پڑھو، ہمیں جلاؤ نہ، ہمیں باہر نکالو۔ تو کہا میں نے دم رقیہ شریعہ روک کر اسے کہا کہ جیسے داخل ہوئے تھے ویسے نکلو، میں تمہیں کیسے نکالوں؟ جیسے تم اس کے اندر کے باہر آ جاؤ۔ کہا ہم اس کے اندر کہاں گے؟ گھڑا اس کے گھر میں پانی کا تھا، کھلا پڑا تھا، ہم کھیلتے کھیلتے گھڑے کے اندر چلے گئے۔ یہ کھلے سے گھڑے میں اس نے آ کر پانی گلاس میں ڈالا، منہ کو لگایا، پی گیا۔ ہم بھی اندر ساتھ چلے گئے، چلو بھی کھیڑیے راج کے اندر جا کے۔ غلطی کس سے ہوئی؟ جس نے پانی کو کھلا چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانی کو، کھانے والی چیز کو ڈھانپ دو، بسم اللہ کہہ کے آپ اس پہ، یہ گلاس پہ کاغذ رکھ دو، جن کا باپ بھی آ جائے تو بسم اللہ کہے ہوئے اس کاغذ کو ہٹا کر اس کے اندر شرارت۔ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو۔ اب جو مرضی زور لگا لے، جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند ہوا ہے، شیطان کھول کے اس کو آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ باقی رکھے، اور ایمان کی بہترین حالت میں اللہ ہمیں موت دے۔ جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ مولا ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہم اپنے مالک سے راضی ہو چکے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔